کیا مطلب؟ بغیر کسی وقفے کے نازل ہوتی، اترتی، حضور پاک یاد کر لیتے، اسی بات پر سوال اٹھتا ہے۔ پھر حضور پاک کیوں فرماتے ہیں وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، یہ وحی کی کیفیت میرے اوپر سخت ہوتی، وَيُفْصَمُ عَنِّي، پسینے پھوٹ پڑتے۔ بابا وجہ کیا ہے اس کیفیت میں؟ رسالت مآب کے جسم مبارک پہ پسینہ کیوں آتا؟ پشاور کے غیوروں، سمجھنے کی بات ہے، جس وقت انسانی فطرت کو دیکھے، ہم اپنی نیچر اور فطرت کو دیکھے، سوال سمجھ آئے گا۔ ایک بندہ دوسرے بندے کے سامنے ٹھہر کے بات کرے، یہ والا بندہ سامنے والے بندے کو دیکھے، وہ اسے دیکھے، بات کرے، کوئی ڈر نہیں ہے۔ لیکن بندہ تنہائی میں ہو، اکیلا کمرے میں ہو، اور ایک بندہ باتیں شروع کرتے نظر نہ آئے، فطرت انسانی انسان خوف میں آ جاتا ہے۔ بابا وجہ کیا ہے؟ کسی فطرت کے مطابق انسان پر خوف کا اثر ہے۔ رسالت مآب نے اس کی وجہ فرمائی ہے، اس لیے پسینے آ جاتے۔ اب توجہ رکھنا، جب حضور پاک نے اتنی قربانی دے کر قرآن کریم کو لیا ہے، جب کتنی تکلیف کے ساتھ قرآن کریم کو وصول کیا ہے، تو پھر اس کلام اللہ کے لیے حضور پاک نے کیا کوئی تقدو فرمائی؟ جی ہاں، ایک تقدو قرآن کریم 29واں پارہ سورۃ القیامہ پہلے رکوع کے اندر موجود ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے، رب کریم نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ اس آیت کی شرح علماء سے سمجھ لیجئے، تفسیر ان بوریہ نشینوں نے تمہیں سمجھا دینی ہے۔ اس آیت میں رب کریم نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے؟ رسالت مآب کے درد دل کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا پیش کیا ہے؟ میں ترجمہ سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ، شان نزول، شان ورود، پس منظر، تہ منظر، پیش منظر آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ مسئلہ یہ تھا، رسالت مآب کی چاہت یہ تھی، حضور پاک کی تمنا یہ تھی، حضور پاک کی خواہش یہ تھی۔ رسالت مآب چاہتے تھے کہ جو اللہ کا کلام اتر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہو رہا ہے، یہ کلام اگلی نسلوں تک جانا چاہیے، ہر بندے کی اولاد تک پہنچے، تا قیامت اس کلام اللہ کو پہنچانا چاہیے۔ تو وہ کیسے پہنچے؟ جبرائیل پڑھ رہا ہے، اس کے لیے رسالت مآب نے ترتیب یہ اختیار کی، حضور پاک علیہ السلام جبرائیل امین کے ساتھ اس کلام اللہ کی ریوائزنگ، اس کلام اللہ کا تکرار، اس کلام اللہ کی دہرائی حضور شروع کروا دیتے۔ جبرائیل بھی پڑھتے، حضور بھی پڑھتے۔ کبھی جبرائیل نے وہ پیراگراف پورا نہیں کیا ہوتا، وہ وحی کا پورا وقفہ پورا نہیں کیا ہوتا، حضور دہرانا شروع کر دیتے تاکہ یاد ہو جائے۔ اس جلدی کی وجہ سے، اس تیزی کی وجہ سے، اس پھرتی کی وجہ سے کلام اللہ یاد ہوگا، اگلی نسلوں تک پہنچے گا۔ رسالت مآب کی خواہش تو بڑی اچھی، بڑی مبارک تھی، لیکن رب کریم کے دربار میں فیصلہ کچھ اور ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے نے ڈیسیژن لے لیا تھا، اور اس ڈیسیژن کو حضور پاک کو بتانا تھا، اس فیصلے کو رسالت مآب کو سمجھانا تھا۔ تو رب کریم نے فرمایا لا تحرک به لسانک، محبوبہ یہ کام مت فرمائیے کہ جبرائیل بھی پڑھے، آپ بھی پڑھے، وہ بھی پڑھے، آپ بھی دہرائے، ابھی اس کا پورا نہ ہو، آپ میں نے یاد فرمانا شروع کر دے، یوں نہ کرے۔ سوال اٹھتا ہے اللہ میں کسی بغیر وجہ کے تو ایسے نہیں کر رہا، میرے سامنے وجہ ہے، ریزن ہے، سبب ہے، بیس ہے، بنیاد ہے، اسی وجہ سے میں ساتھ دہراتا ہوں۔ وہ وجہ یہ ہے تاکہ جلدی جلدی کلام اللہ کو اخذ کر لو، کلام اللہ کی یاد دہانی ہو جائے، اگلی نسلوں تک پہنچ جائے، اس میں کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے۔ رب کریم نے جواب دیا لا تحرک به لسانک لتعجل به، یہ لتعجل میں جو لام ہے اسے لام تعلیلیہ کہتے ہیں۔ لام تعلیلیہ نے پوری ہڈن پکچر، چھپی ہوئی تصویر کو سامنے کر کے ڈسکلوز کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لتعجل به کہہ کر پوری تشریح امت کو سمجھا دی ہے، جسے عام انداز میں کہتے ہیں دفع دخل مقدر، علماء کی زبان میں ہے۔ کیا مانا؟ ایک سوال میں چھپا ہوا اعتراض ہو، اس کا جواب دے دو، انگلش میں کہتے ہیں ہڈن پکچر، ہڈن بیک گراؤنڈ،
مکمل بات چھپی ہوئی کیا ہے اس کا جواب دے دے. تو لتعجل ابھی میں تمام بات کی انداز جو چھپا ہوا تھا اس کو رب نے ظاہر فرمایا. فرمایا محبوب ہم جانتے ہیں آپ کی خواہش کوشش نیڈ ضرورت حاجت یہ ہے آپ چاہتے ہیں یہ کلام اگلی نسلوں تک جائے اس لیے دہرا رہے ہیں. آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان علینا جمعہ و قرآنا یہ کلام جمع کیسے ہوگا اگلی نسلوں تک پہنچے گا کیسے یہ آپ کے اللہ کی ذمہ داری. وہ کہتے ہیں نا یہ میرا معاملہ اس میں رب کریم کی اتھارٹی کا دخل اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے اگلی نسلوں تک پہنچے گا کیسے. رسالت میں آپ رک گئے. اب سنے جو میں سمجھانے لگا. اللہ نے ذمہ داری لے لی یہ کلام اللہ اگلی نسلوں تک جائے گا. ہم کس بنیاد پر کلام اللہ شریف کے لیے مدارس قائم کرتے ہیں. ہم طلباء کو پڑھاتے ہیں قرآن پڑھاتے ہیں شریعت پڑھاتے ہیں حدیث پڑھاتے ہیں دین پڑھاتے ہیں اسلام پڑھاتے ہیں مذہب پڑھاتے ہیں. لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں اجی ذمہ داری تو اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے. پھر ان طلباء کو پڑھانے پر مجبور کیوں کرتے ہو؟ پھر ان نوجوان معصومان بچوں کو آپ کس بنیاد پر مشکل میں ڈال کے قرآن کریم یاد کرانے کے لیے کبھی صبح کبھی دوپہر کبھی مغرب کبھی عشاء کبھی بعد العشاء یاد کرواتے ہیں؟ کوئی سبق ہے کوئی سبقی ہے کوئی منزل ہے اس کے اوپر ان لوگوں نے یاد کرنے پر ایک پردہ لگا ہوا ہے. وجہ کیا ہے؟ ذمہ داری اللہ کی ہے اللہ پوری کرے گا. ایک مرتبہ مجھ سے ایک میرے وکیل بھائی ایڈوکیٹ دوست نے پوچھا مولانا میں ہر بات آپ سے سنتا ہوں سمجھ آتی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ذمہ داری اللہ کی ہے اللہ نے اس قرآن کو اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے. پھر مولویوں نے یہ محنتیں کرانے کے لیے حفظ کی کلاسز کس بنیاد پہ رکھی ہے؟ میں نے کہا بہت اچھا ایک جواب میں بھی دیتا ہوں. مجھے بتائیے صرف قرآن کریم کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کی ذمہ داری اللہ کی ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور بھی اللہ کے معاملات ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے کئی معاملات ہیں. اللہ رزق بھی دیتا ہے زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے. میں نے کہا ایک منٹ رزق بھی اللہ دیتا ہے. کہتے ہیں جی ہاں. میں نے کہا بہت اچھا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. رب کریم کی ذمہ داری اللہ رزق دے گا. اللہ خیر الرازقین اللہ تعالیٰ بہتر رزق دینے والا ہے. لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم. کوئی اولاد کی منصوبہ بندی کر کے بچوں کا قتل عام کیوں کرتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں والدین کو بھی رزق نہیں دینا ہے اولاد کو بھی رزق نہیں دینا ہے. اس سے پتہ چلا رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے. وہ وکیل صاحب کہنے لگے جی ہاں. میں نے کہا پھر آپ نے تجارت کیوں شروع کی ہے آپ نے کاروبار کیوں شروع کیا ہے؟ یہ دنیا میں بازار کیوں ہے مارکیٹ کیوں ہے بزنس مین کیوں ہے؟ ان کی دکانوں کو تالے لگواؤ شٹر کو بند کرواؤ خود وکیل ہو وکالت سے استعفیٰ دے کے گھر میں بیٹھو رزق اللہ دے گا. ذمہ داری اللہ کی ہے. یہ محنتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے اس کی وجہ اللہ نے عقل دی سوچ دی فہم دی فراست دی ہے خرد دیا ہے. ہم سوچتے ہیں اب کہتے ہیں افلا تعقلون تم میں عقل نہیں ہے افلا یتدبرون تم میں تدبر و غور و فکر نہیں ہے. اللہ نے ہمیں غور و فکر کی دعوت دی. ہمارا غور و فکر کا نتیجہ اس جگہ پہ پہنچا کہ ہمیں محنت کرنی ہوگی. ہماری محنت پہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں رزق دے گا. میں نے کہا بھائی جواب ہو گیا. ذمہ داری قرآن کریم کے پھیلانے کی بھی اللہ کی ہے. یہ بوریہ نشین محنت کریں گے اللہ کی ذمہ داری پوری. عجیب معاشرہ. آج پیٹ پہ بات آئے معیشت پہ بات آئے پیسوں پہ بات آئے رزق پہ بات آئے تنخواہ پہ بات آئے نوکری پہ بات آئے جاب پہ بات آئے تجارت پہ بات آئے تو سب کچھ سمجھ آتا ہے. نہیں سمجھ آتا تو اللہ کے قرآن کا مسئلہ نہیں سمجھتا. اور میرے دوستوں میں ایک بات مزید سمجھاتا ہوں. جب ذمہ داری اللہ نے لے لی تو پھر ہمیں چاہیے ہم اپنے اللہ کی ذمہ داری کو پورے کرنے کے لیے خود بھی اس میدان میں اترے اپنی اولاد کو بھی اس میدان میں. میں ایک بات کہتا ہوں یہ جو بچے بیٹھے ہیں میرے سامنے یہ ہمارے معصوم بچے جن کے سینے میں رب کریم کی پوری کتاب موجود ہے
اللہ کا قرآن موجود ہے. یہ وہ ڈگری ہے اس دھرتی پہ اس سے بڑھ کے ڈگری خدا کی قسم پیدا ہے. اس دھرتی پہ ایسی ڈگری وجود میں بھی نہیں آئی ہے. آپ میٹرک لیول لیجئے, ایف اے لیجئے, بیچلر لیول لے لیجئے, ماسٹر لیجئے, MPhil لیجئے, PhD لیجئے, آپ دنیا کی کوئی سی ڈگری لائیے لیکن حفظ قرآن کے مقابلہ نہیں ہو. کیوں؟ میں اس پر دلیل رکھتا ہوں, بلکہ کئی دلائل پیش کیا جا سکتے ہیں. جامع ترمذی کو لیے, جلد اول کو لیے, ابواب فضائل القرآن کو لیے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے حافظ قرآن جب جنت میں رب کریم کے دربار میں آئے گا فرمایا جائے گا اقرا, حافظ پڑھو, مرتبے اور آپ کا درجہ بلند ہوگا. مرتل ٹھہر ٹھہر کے ترتیل و تجوید کے ساتھ پڑھو. کما کنت ترتل فی الدنیا, جیسے دنیا میں بڑے اچھے طریقے سے احسن انداز سے قرآن پڑھا کرتے تھے یوں پڑھو. فإن منزلک عند آخر آیت تقرأ بها, جہاں تیری آخری آیت پڑھے گی وہی تیرا آخری درجہ. دنیا کے درجات آپ زیادہ سے زیادہ درجہ کون سے لیں گے؟ تعلیمی اداروں میں وائس چانسلر, یہ 22 گریڈ کا افسر, بس ختم. کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ گورنر, بس ختم. یہی عہدے. آخرت کا عہدہ ان کو جو اسکیل ملے گے وہ 22 نہیں ہے, وہ اسکیل 6666 ہے جتنی آیتیں ہوتے ہیں. اس سے بڑھ کے آپ دنیا میں کہاں سے لائیں گے اس جیسی ڈگری جو ان کو ملے گی؟ اور میں اگلی بات کہتا ہوں, یہ جو آج کل ہمیں لوگ کہتے ہیں بھائی مولوی بن گیا کھائے گا, عالم بن گیا نوکری کیسے, حافظ بن گیا پیٹ کیسے پلے. میں دو باتیں کہوں, دو جو نمبر ایک, یہ جو بچے ہیں ان کے ماں باپ کے ساتھ پیٹ نہیں لگا ہوا. بولیے یار, بولتے نہیں آپ نعرے لگاتے ہیں مجھے جواب نہیں دیتے. نعرے سے مجھے کوئی غالب نہیں ہے, میرے کو آپ سے جواب لینا. ہاں, ان کے ماں باپ کے ساتھ پیٹ نہیں لگا ہوا, انہیں رزق نہیں چاہیے, انہیں نوکری نہیں چاہیے, انہیں جاب نہیں چاہیے, تو پھر کیوں انہوں نے اپنے بچے مدرسے بھیجے؟ اللہ نہ کرے ان بچوں میں کوئی عیب ہے, کوئی معذور ہے؟ جی نہیں, ماشاءاللہ خوبصورت بہترین صحت مند دل نشین حسین ماجبین اولاد قرآن کے لیے دیتے ہیں. کیوں بھائی؟ وجہ اس کی ایک ہی وجہ کہ ان کے ماں باپ کے سینے میں یہ تڑپ موجود ہے کہ میرے نبی کی چاہت تھی یہ قرآن اگلی نسلوں تک جائے, میرے نبی کی خواہش تھی یہ کتاب اگلی نسلوں تک جائے. تبھی اللہ کے نبی نے اس میں جلدی فرمائی تھی. اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے کر حضور کو مطمئن کیا, آؤ ہم اپنی اولاد کو اللہ کی ذمہ داری میں اور مصطفیٰ کی خواہش کے لیے استعمال کریں. ایک ذمہ داری خدا اور خواہش مصطفیٰ پہ ان کے ماں باپ نے اپنی اولاد کو قربان. آج ہم لوگ صرف پیسے کی بات کرتے ہیں, کھانے کی بات کرتے ہیں, جاب کی بات کرتے ہیں, نوکری کی بات. میں کہتا ہوں سنو, مولوی الحمدللہ پہلے بھی اچھا کھاتا تھا, اب بھی اچھا کھائے. میں نے تو نہیں دیکھا کوئی مولوی اپنی سرٹیفکیٹ حفظ کی ہو, تجوید کی ہو, تفسیر کی ہو, تعلیم کی ہو, دور حدیث کی ہو, افتاء کی ہو, تخصصات کی ہو, اپنے ساتھ سرٹیفکیٹ لگائے اور کہ میں دریا میں چھلانگ لگا رہا ہوں. کیوں؟ مجھے نوکری نہیں ملی. میں نے تو نہیں دیکھا. اور میں اپنے کالج یونیورسٹی کے کئی بھائیوں کو دیکھ چکا ہوں ماشاءاللہ یوں سرٹیفکیٹ لگا کر خود سوزیوں پہ لگے ہوئے ہیں. اللہ محفوظ فرمائے. مولوی کو تو کوئی مسئلہ نہیں. ہم نے تو دیکھا ہے اپنے کالج اور یونیورسٹیز میں لوگ اسٹرائک کرتے ہیں, ہڑتالیں کرتے ہیں. آج پروفیسر کی ہڑتال, آج ڈاکٹر کی ہڑتال, آج انجینئر کی ہڑتال, آج اسٹوڈنٹ نے اسٹرائک کر دی ہے. کیوں؟ ہمارے الاؤنسز بڑھا دیں, ہماری تنخواہیں بڑھا دیں, ہماری مراعات بڑھا دیں, ورنہ نہیں چلنے دیں گے کالج کا نظام. میں نے نہیں دیکھا آج تک کوئی عالم مدرسے کو بند کر کے کہے ہم آج ظہر کی نماز نہیں پڑھیں گے, ہماری تنخواہیں بڑھو, ہم اثر نہیں پڑھائیں گے, ہماری تنخواہیں بڑھاؤ, ہم تراویح نہیں پڑھائیں گے, فلاں کرو. اب یہ تو فری آف کاسٹ
یہ تو فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، انہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، تو پھر ان کی فکر کریں، آپ ادھر فکر کر کے بیٹھے اور سنیں پتہ نہیں کوئی کہے میں کالج یونیورسٹی کی تعلیم کا مخالف ہوں۔ نہ بابا، میں کالج یونیورسٹی کے تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، میں کالج کو، اسکول کو، یونیورسٹیز کو اپنے معاشرے کی ضرورت سمجھتا ہوں۔ ڈاکٹر معاشرے کی ضرورت ہے، وہ ہماری یونیورسٹیز سے نکلتے ہیں۔ وکیل معاشرے کی ضرورت ہے، وہ ہمارے انہی عصری اداروں سے نکلتے ہیں۔ ججز ضرورت ہے، اسی طرح انجینئر ضرورت ہے، یہ انہی سے نکلتے ہیں۔ میں انکار نہیں کرتا، آپ اسکول پڑھاؤ بچوں کو، لیکن آپ اسلامی تہذیب سے تو دور رکھو، اسلامی ثقافت کو دور رکھو، اللہ کے قرآن سے اور حضور پاک کے فرمان سے تو دور رکھو۔ میں اس بات کا درد دل لے کر چاہتا ہوں، میں کوئی کالج یونیورسٹی سے منع نہیں کرتا۔ آج مجھے حیرانگی اس بات پہ کہ پتہ نہیں